بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت، آپ کا وجود اور ظہور قرآن مجید کی روشنی میں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت آپ کے موجود ہونے اور آپ کے طویل عمر اور آپ کے ظہور کے بعد سارے دین کو ایک کر دینے کے متعلق قرآن مجید میں 94 آیات موجود ہیں۔ اسی طرح بے شمار خصوصی احادیث بیان کی گئی ہیں، لیکن میں اس مقام پر صرف 2 یا 3 آیات بیان کروں گا آپ کی غیبت کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب سے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت مراد ہے۔ نیک بخت وہ لوگ ہیں جو ان کی غیبت پر صبر کریں، اور مبارک بات کے قابل ہیں وہ سمجھدار لوگ جو غیبت میں بھی ان کی محبت پر قائم رہیں گے۔ آپ کے موجود اور باقی ہونے کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعلہا کلمۃ باقیہ۔ ابراہیم کی نسل میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا ہے جو باقی اور زندہ رہے گا۔ اس کلمہ باقیہ سے امام مہدی علیہ السلام کا باقی رہنا مراد ہے، اور وہی آل محمد میں باقی ہیں۔ آپ کے ظہور اور غلبے کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینظہارہ علی الدین کلمہ۔ جب امام مہدی علیہ السلام بحکم خدا ظہور فرمائیں گے تو تمام دینوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یعنی دنیا میں سوائے ایک دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کتب آسمانی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی آیات 4 مرموز 97 میں ہے کہ آخری زمانے میں جو انصاف کا مجتمع انسان آئے گا اس کے سر پر ابر سایہ فغن ہوگا۔ کتاب صفیہ پیغمبر کے فضل 3 آیت 9 میں ہے کہ آخری زمانے میں تمام دنیا موہت ہو جائے گی۔ کتاب زبور مرموز 120 میں ہے کہ جو آخری زمان آئے گا اس پر آفتاب اثر انداز نہ ہوگا۔ صحیفہ شایع پیغمبر کے فضل 11 میں ہے کہ جب نور خدا ظہور کرے گا تو عدل و انصاف کا ڈنکا بج جائے گا۔ یہ مسلمات اسلامی سے ہے کہ زمین حجت خدا اور امام زمانہ علیہ السلام سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اصول کافی 103۔ چونکہ حجت خدا اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا، اور انہیں دشمن قتل کرنے کے لیے تلے ہوئے تھے، اس لیے انہیں محفوظ و مستور کر دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ حجت خدا کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے ذریعے روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ مسلم ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے مظہر تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ انہی کی طرح ان کی غیبت بھی ہوتی، یعنی جس طرح بادشاہ وقت کے مظالم کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد حیات میں مناسب مدت تک غائب رہ چکے تھے، اسی طرح یہ بھی غائب رہتے۔ قیامت کا آنا مسلم ہے، اور واقع قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بتایا ہے۔ آپ کی غیبت مصلحت خداوندی کی بنا پر ہوئی ہے۔ سورہ انا انزلنا سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول ملائکہ شب قدر میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نزول ملائکہ انبیاء و اوصیاء پر ہی ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو اس لیے موجود اور باقی رکھا گیا ہے تاکہ نزول ملائکہ کی مرکزی غرض پوری ہو سکے، اور شب قدر میں انہی پر نزول ملائکہ ہو سکے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر میں سال بھر کی روزی وغیرہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا دی جاتی ہے، اور وہی اسے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام لوگ
اس حکمت و مصلحت سے واقف نہ ہوں۔ غیبت امام مہدی علیہ السلام اسی طرح مصلحت و حکمت خداوندی کی بنا پر عمل میں آئی ہے جس طرح طواف کعبہ وغیرہ، جس کی اصل مصلحت خداوند عالم کو ہی معلوم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اسی لیے غائب کیا جائے گا تاکہ خداوند عالم اپنی ساری مخلوقات کا امتحان کر سکے، یہ جان سکے کہ نیک بندے کون ہیں اور باطل پرست کون لوگ ہیں۔ چونکہ آپ کو اپنی جان کا خوف تھا اور یہ طے شدہ تھا کہ من خاف علی نفسہ ایسے تاج علی الستار، کہ جسے اپنے نفس اور اپنی جان کا خوف ہو وہ پوشیدہ ہونے کو لازمی جانتا ہے۔ آپ کی غیبت اسی لیے واقعہ ہوئی کہ خداوند عالم ایک وقت معین میں آل محمد پر جو مظالم کیے گئے ہیں ان کا بدلہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے لے گا، یعنی آپ عہد اول سے لے کر بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالموں سے مکمل بدلہ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام یہودی اور نصرانی متفق ہیں کہ آپ کو سولی دے دی گئی ہے اور آپ کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن خداوند عالم نے کہہ دیا ہے کہ نہ کہ وہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ان کو سولی دی گئی ہے، یعنی خداوند عالم نے اپنے پاس بلا لیا ہے اور وہ آسمان پر امن و امان سے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، حالانکہ آپ پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غائب ہو چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کی نافرمانی سے عاجز آ کر خدا کے عذاب کے نزول کی درخواست کی۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ پہلے ایک درخت لگاؤ، وہ پھل دے گا، تب عذاب کروں گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے 7 مرتبہ کیا، بلاآخر اس تاخیر کی وجہ سے آپ کے تمام دوست و موالی اور ایماندار کافر ہو گئے اور صرف 70 مومنین رہ گئے۔ اسی طرح غیبت امام مہدی علیہ السلام اور تاخیر ظہور کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگ فرامین پیغمبر اسلام اور ائمہ علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں اور عوام مسلم بلا وجہ اعتراضات کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے مشہور ہے کہ جب دنیا میں 40 مومن کامل رہ جائیں گے تب آپ کا ظہور ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو زندہ اور باقی ہیں اور قیامت تک زندہ اور موجود رہیں گے، انہی کی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی زندہ اور باقی ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، اور جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ اور باقی رہنے میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زندہ اور باقی رہنے میں بھی کوئی اختلاف کی وجہ نہیں ہے۔ غیبت صغیرہ اور کبیرہ اور آپ کے سفیر۔ آپ کی غیبت کی 2 حیثیت تھی، ایک صغیرہ اور دوسری کبیرہ۔ غیبت صغیرہ کی مدت 73 یا 77 سال تھی۔ اس کے بعد غیبت کبیرہ شروع ہو گئی۔ حضرت محمد بن عثمان بن سعید اس عظیم منزلت پر فائز ہوئے اور ان کی وفات کے بعد بحکم امام زمانہ علیہ السلام حضرت علی بن محمد اسمری اس عہدے پر فائز ہوئے۔ مولانا جامی اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ محمد الاسمری کے انتقال سے 4 یوم قبل امام علیہ السلام کا ایک فرمان ناحیہ مقدس سے برآمد ہوا، جس میں ان کی وفات کا ذکر اور سلسلہ سفارت کے ختم ہونے کا تذکرہ تھا۔ امام مہدی کے خط کے الفاظ یہ ہیں: ترجمہ: اے علی بن محمد، خداوند عالم تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں اور دوستوں کو اجر جمیل عطا کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ تم 6 یوم میں وفات پانے والے ہو۔ تم اپنے انتظامات کر لو اور آئندہ کے لیے اپنا کوئی قائم مقام تجویز تلاش نہ کرو، اس لیے کہ غیبت کبیرہ واقعہ ہو گئی ہے اور اذن خداوند عالم کے بغیر ظہور ناممکن ہوگا۔ یہ ظہور بہت طویل عرصے کے بعد ہوگا۔ 6 یوم گزرنے کے بعد حضرت علی بن محمد الاسمری
بتاریخ 15 شعبان انتقال فرما گئے، اور پھر کوئی خصوصی سفیر مقرر نہیں ہوا اور غیبت کبیرہ شروع ہو گئی۔ اسحاق بن یعقوب کے نام امام عصر کا خط۔ علامہ تبریسی بحوالہ محمد بن یعقوب لکھتے ہیں کہ اسحاق بن یعقوب نے بذریعہ محمد بن عثمان امری حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا جس میں کئی سوالات دیے تھے۔ حضرت نے خود جوابات تحریر فرمائے اور تمام سوالات کے جوابات عنایت فرما دیے۔ پہلا، جو ہمارا منکر ہے وہ ہم سے نہیں۔ دوسرا، میرے عزیزوں میں سے جو مخالفت کرتے ہیں ان کی مثال ابن نوح اور برادران یوسف جیسی ہے۔ تیسرا، فقہ یعنی جو کہ شراب کا پینا حرام ہے۔ چوتھا، ہم تمہارے مال صرف اسی لیے بطور خمس قبول کرتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ اور عذاب سے نجات حاصل کر سکو۔ پانچواں، میرے ظہور کرنے اور نہ کرنے کا تعلق صرف خداوند عالم سے ہے۔ جو لوگ وقت ظہور مقرر کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ چھٹا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے وہ کافر ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ گمراہ ہیں۔ ساتواں، تمام واقعہ ہونے والے حوادث میرے سفرہ پر اعتماد کرو اور میری طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں اور میں حجت اللہ ہوں۔ ساتواں، محمد بن عثمان امین اور سکا ہیں اور ان کی تحریر میری تحریر ہے۔ نوواں، گانے والے کی اجرت و قیمت حرام ہے۔ دسواں، محمد بن شادان بن نعیم ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ 11واں، ابو الخطاب محمد بن ابی زیب اجلا ملعون ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ملعون ہیں۔ میرے باپ دادا اس سے اور اس کے باپ دادا سے ہمیشہ بیزار رہے ہیں۔ 12واں، جو ہمارا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ 13واں، خمس ہمارے سادات شیعہ کے لیے حلال ہے۔ 15واں، جو لوگ دین خدا میں شک کرتے ہیں وہ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ 14واں، میری غیبت کیوں واقع ہوئی؟ یہ بات خدا کی مشیت سے متعلق ہے، اس کے متعلق سوال بیکار ہے۔ میرے آباء و اجداد دنیا والوں کے شکنجے میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن خدا نے مجھے اس شکنجے سے بچا لیا ہے۔ جب میں ظہور کروں گا بالکل آزاد ہوں گا۔ 16واں، زمانہ غیبت میں مجھ سے فائدہ کیا ہے؟ اس کے متعلق یہ سمجھ لو کہ میری مثال غیبت میں ویسی ہے جیسے ابر میں چھپے ہوئے آفتاب کی۔ میں ستاروں کی مانت اہل ارض کے لیے امان ہوں۔ تم لوگ غیبت اور ظہور سے متعلق سوالات کا سلسلہ بند کرو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ جلد میرے ظہور کا حکم دے دے۔ اے اسحاق، تم پر اور ان لوگوں پر میرا سلام ہو جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں غیبت کبیرہ میں امام مہدی علیہ السلام کا مرکزی مقام، جزیرہ خضرہ میں امام علیہ السلام سے ملاقات، امام مہدی علیہ السلام کا غائب ہونا اور ہر جگہ ظاہر ہونا، امام مہدی علیہ السلام کا حج و کعبہ، زمانہ غیبت کبیرہ میں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت، امام مہدی علیہ السلام کی مومنوں سے ملاقات، محمد باقر دامہ کا امام عصر سے استفادہ، امام مہدی علیہ السلام کا واقعہ کربلا بیان کرنا، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں دیکھ سکتے ہیں۔